جاتا ہے. اس کی زندگی اس نے آنا ہے, پیدا ہوا, کھا کے زندگی گزار کے بچے پیدا کر کے چلا گیا. اس میں اس شارٹ کٹ زندگی میں جو 10 سال تقریباً 5-7 سال 10 سال بنتی ہے زندگی, اس میں اگر آپ نے ڈلیوری دے دی ہے, اگر آپ نے کسی کو سکون دے دیا, اگر آپ نے کسی کو خوشیاں دے دی, اگر آپ نے کسی کے دکھ کو اپنے گلے سے لگا لیا ہے, کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے سارے کام کرنے ہیں. انسان تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن وہ سہارا بن جاتا ہے, وہ ایک آسرا بن جاتا ہے. انسان اگر بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی میں ایسی خوشیاں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ ذات فرماتی ہے کہ خوشیاں بانٹنے والے کو خوشیاں ملتی ہیں اور شر بانٹنے والے کو شر ملتی ہے. میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں, اور ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک عام آدمی ہے, غریب آدمی, اس کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے تو میں غریب کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا, میں اس کو بچاؤں گا, اس کو سیو کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دس از اختر پرویز خان فرام سنگ ملتان روڈ لوگ, اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ نیوز. اور آج ہم لوگ ہیں, ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ حاجی خوشی محمد صاحب کے ساتھ موجود ہیں, اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہت زیادہ مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا. اور آج ہم بہت سارے سوال جو لوگ مجھے واٹس ایپ بھی کرتے رہے ہیں, ای میل بھی کرتے رہے ہیں, ہم لوگ حاجی صاحب سے پوچھیں گے. تو سب سے پہلے ہم لوگ حاجی صاحب سے ان کا تعارف لیتے ہیں. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. حاجی صاحب, حاجی خوشی محمد صاحب کون ہیں, ذرا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیے گا. جی پہلے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ آپ نے ٹائم نکالا, آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ میرے پاس ہیں, میرے بھائی ہیں. آپ کا چینل بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے. تو دوسرا پہلے آپ نے جو سوال کیا حاجی خوشی محمد ایک عام آدمی ہے جو ضرورت کی اجزاء سے ڈیولپ ہو گیا. مین مخفف شارٹ کٹ اس کا معنی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ایک عام آدمی تھا, ایک آدمی چل رہا تھا, اور ضرورت کی ایجاد, وہاں سے ایجاد کے ایک عام آدمی تھا. اس نے آگے کہا یہاں پہ بشیر لانگری ہے پی ٹی ایس چونگ میں 2017 میں 16 میں. اس نے آ کے مجھے بولا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے, میں اپنی زندگی میں پلاٹ خرید نہیں سکتا کیونکہ نقد پلاٹ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو میرے سے کوئی 1 لاکھ روپیہ لے اور 5,000 قسط لے اور مجھے پلاٹ دے دے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو ایسے ہو جائے تو پھر کیسا ہے. اس نے کہا کہ اگر مجھے ایسے مل جائے تو میری زندگی سکون میں آ جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, بسم اللہ کرتے ہیں. اس کو میں نے 3 پلاٹ دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت ڈالی کہ پھر نہیں سمجھ آئی. اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ یہ 12-15 پروجیکٹ کیے. اس میں زیادہ ویلفیئر کے کام چلا جا رہا ہے. دوسرا ہمارا جو کاروبار ہے زیادہ تر بیسیکل طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کاروبار ہے, جس کی وجہ سے اس کاروبار میں نقصان کبھی نہیں ہوگا, کبھی نقصان نہیں ہوگا. جو مین بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں, عام سوسائٹیز, عام کاروبار, عام ڈیولپر, عام جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ تعین نہیں کیا, جو اللہ کے ساتھ شیئرنگ نہیں کرتے, ان کو کبھی لاس کبھی آتا ہے. لیکن ہمارا ایسا نہیں ہے. ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں. اللہ اپنی ان آدمیوں سے پیار کرتے ہیں اور ایسے مجھے چلاتے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میں نے رقبہ کل دیکھا اور آج مجھے مل گیا. تو وہ جو اللہ کی شیئرنگ ہے, ان کے توسط سے, اللہ کی سپورٹ کی مدد سے یہاں پہ جو ہے نا کام چلتا جا رہا ہے, اور لوگ گھر بنتے جا رہے ہیں, اور ادھر سے نیکی دعائیں آ رہی ہیں, اور ادھر سے کاروبار چل رہا ہے. تو اس نیکی دعاؤں کی بدولت حاجی خوشی ایک ڈیولپ ہو گیا. جب حاجی خوشی ڈیولپ ہو گیا, اب وہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ کو میں صرف ایک بات کہوں گا, آپ چینل کی روح سے, انسان آتا ہے چلا جاتا ہے, اس کی زندگی اس نے آنا ہے, پیدا ہوا, کھا کے زندگی گزار کے بچے پیدا کر کے چلا گیا. اس میں اس شارٹ کٹ زندگی میں جو 10 سال تقریباً 5-7 سال 10 سال بنتی ہے زندگی, اس میں اگر آپ نے ڈلیوری دے دی ہے, اگر آپ نے کسی کو سکون دے دیا, اگر آپ نے کسی کو خوشیاں دے دی, اگر آپ نے کسی کے دکھ کو اپنے گلے سے لگا لیا ہے,
کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے سارے کام کرنے ہیں، انسان تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ سہارا بن جاتا ہے، وہ ایک آسرا بن جاتا ہے انسان اگر بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی میں ایسی خوشیاں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ذات فرماتی ہے کہ خوشیاں بانٹنے والے کو خوشیاں ملتی ہیں اور شر بانٹنے والے کو شر ملتی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو آپ کے چینل سے، آپ کا چینل بہت اچھا ہے، بہت ہائی لسٹ آ رہا ہے، تو اس کے توجہ سے، اس کی روح سے میں بتانا چاہتا ہوں انسان کو کہ آپ کے نزدیک، آپ کے قریب، آپ کے محلے میں کوئی آدمی، عام آدمی مارا ہے، پلیز اس کو سپورٹ کریں، اس کو ماڑا سارا سپورٹ کریں گے وہ پیروں پہ سٹینڈ ہو جائے گا، اس کا تھوڑا سا سہارا دیں گے۔ اگر آپ فائنینشیل سہارا نہیں دے سکتے تو اس کو آسرا دیں، اس کو آپ ایسی باتیں بتائیں کہ جس سے وہ طاقتور ہو جائے، تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اگر آپ سہارا دیتے ہیں یہ بھی ایک نیکی ہے، اگر آپ کسی کا گھر بناتے ہیں یہ بھی ایک نیکی ہے، اگر کسی کا آپ کھانا دیتے ہیں یہ بھی نیکی ہے۔ تو یہ جو اصل انسان کی حقیقت ہے نا، یہ ہے کہ نیکی کی طرف جائے، اور اس کا اس دنیا میں اور آخرت میں 70%، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرمان ہے 10%، تو یہاں پہ اللہ بہت زیادہ نوازتے ہیں، اگلے جہاں بھی نوازتے ہیں۔ تو یہ آپ کے چینل کی طرف سے میں یہی کہوں گا۔ ایسا بہت شکریہ، یہ آپ کی کثیر نفسی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک عام آدمی سمجھ رہے ہیں۔ عام آدمی اکثر خبروں کی زینت نہیں بنتا، آپ تو اکثر خبروں میں رہتے ہیں، اس میں اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں، بری خبریں بھی ہوتی ہیں۔ کیا کہیں گے اس سلسلے میں کہ جو اکثر آپ کے متعلق خبریں میڈیا میں بھی چلتی ہیں، لوگ بھی سنتے ہیں، اس کے اوپر کیا کومنٹس کریں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ یہ تو چلتی ہے آپ کو اوپر اڑانے کے لیے۔ کیا آپ نے شعر علامہ اقبال صاحب کا پڑھا ہے؟ اے تندیے باتیں مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ماشاء اللہ۔ اور ایک اور بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان کے ساتھ جتنا کوئی حسد کرتا ہے، جیلس پن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ نوازتا ہے، اللہ اس کو اتنا خوشیاں دیتا ہے۔ یہ انسان اس کو گھبرانا چاہیے جو اندر سے کریپٹ ہوگا، جو اندر سے کریپٹ نہیں ہوگا، اس کے 1000 لوگ مخالفین ہوں، 5000 لوگ مخالفین ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ اندر سے خود کریپٹ نہیں ہے۔ اس نے اللہ کو اپنا کلیجہ دکھانا ہے کہ میں اندر سے کریپٹ نہیں ہوں، اندر سے ایزی ہوں۔ جب وہ اندر سے کریپٹ نہیں ہوگا تو کبھی بھی اس کو ہار نہیں آئے گی۔ اگر وہ اندر سے کریپٹ ہے تو ایک قدم کیا تو دوسرا قدم نہیں چل سکے گا۔ یہ ایک بہت اہم آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں، یہ کسی بھی انسان کو جب تک آپ کی کوئی کرٹیسائز آپ کے نہیں کرے گا تو آپ اپنے آپ کو کیسے سیدھی راستے پہ لے کے آئیں گے؟ جب تک آپ کی وہ خامیاں نہیں نکالے گا۔ یہ ایک جیسے یہ چینل ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں، میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اصلاح ہو رہی ہے، آپ کو ملتا ہے، چانس ملتا ہے کہ آپ اپنی کمیوں کو دور کریں، اس کو دیکھیں کہ ہاں بھی میری کون سی ایسی بات ہے جس پہ کسی کو نقصان ہوا ہے، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، آپ اس کو پکڑیں اور اس کو کلیئر کریں کہ نہیں بھائی میرے اندر ایسا معاملات نہیں ہے۔ تو جو انسان اندر سے کلیئر ہے وہ کبھی بھی اس کو ہار نہیں ہوتا۔ اچھا حاج صاحب، بالکل ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ لوگ آپ کے متعلق کومنٹس کرتے ہیں، آپ لوگوں کے متعلق کومنٹس کرتے ہیں، اپنی اپنی رائے ہے، سب کی اپنی، میری اپنی رائے ہے، آپ کی اپنی رائے ہے۔ لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب بڑے سخت مزاج کے آدمی ہیں، بڑے غصے والے ہیں، ان کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، یہ دھمکیاں بڑی دیتی ہیں، یہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، ہمیں پیسے لے لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں جھوٹ بھی ہوگا، سچ بھی ہوگا، ظاہر بات ہے کہ ایک بندہ جب آن اسٹریم پہ آ جاتا ہے، پبلک آپ کی ہر چیز اب پبلک پراپرٹی ہے، پبلک آئی پہ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، کچھ دن پہلے مجھے ایک دوست نے ایک واٹس ایپ بھیجا، اس میں آپ کا ایک آڈیو گردش کر رہی تھی، اس میں آپ کوئی دھمکی امیز انداز میں کسی سے مخاطب تھے۔ پھر اس کے بعد ایک میڈیا کا ایک بندہ ہے شہباز، اس نے کہا کہ بھائی صاحب نے مجھے بھی دھمکی دی۔ اس کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں میرے لیے سارے مسلمان جو انسان بھائی ہیں میرے سے اچھے ہیں، میری یہ سوچ ہے۔ ایسا نہیں ہے، مجھ سے سب لوگ اچھے ہیں اور میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو سب سے کمزور اور ایک غریب انسان سمجھتا ہوں اپنے آپ کو۔ یہ میں میڈیا پہ بیک کہہ رہا ہوں
کہ میں اپنے آپ کو میں اپنے سے سب کو بہتر انسان سمجھتا ہوں. اگر کسی کا بھی دل آزاری ہوئی میری طرف سے میں آپ کے چینل سے معافی مانگتا ہوں. ایسا نہیں ہے. جس کے ساتھ اللہ کا انسان ناراض ہے اگلے جان اس کی بخشش نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی آ کے آپ کو بولتا بھی ہے تو میں تو درگزر کر دیتا ہوں. اگر وہ کٹ کے اگر کسی نے پیش کر دیا ہوگا کہ کٹنگ بنا کے, ایسا نہیں ہے. میرے سب بھائی ہیں. میں نے دکھ دور کرنے آیا. میرا نام حاجی خوشی ہے. میں تو خوشیاں دینے آیا ہوں. میرا مقصد خوشیاں دینا ہے, خوشیاں چھیننا نہیں ہے. یہ کبھی سوچنا بھی نہیں. میں نے تو اگر دنیا زندگی میں اگر میں نے کسی کا نقصان کیا تو میں خود اپنے آپ کو معاف نہیں کرواؤں گا. ایسا نہیں ہے. میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک عام آدمی ہے, غریب آدمی, اس کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے تو میں غریب کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا. میں اس کو بچاؤں گا, اس کو سیو کروں گا. اگر ایک سوسائٹی 10 سوسائٹیوں کا آنر اس کو چلا رہا ہے تو اگر وہ خود سیف نہیں ہے, اگر وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, اپنا دفاع نہیں کر سکتا, تو وہ 18 سوسائٹیوں میں رہائشی جو ہیں, پناہ جو رہ رہے ہیں, ان کا دفاع کیسے کرے گا؟ اس کو ایسا ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن میں اس کے باوجود بھی میں عام آدمی ہوں. اگر مجھے کوئی بھی میرا دوست مجھ سے ناراض ہے, مجھے کال کرے گا, اس کے پاس آنے کو تیار ہوں. ایسا نہیں ہے. بہت بڑی بات بھائی صاحب نے کی ہے. اور مجھے جیسا بتایا گیا تھا یا جیسا مجھے پریزنٹ کیا گیا تھا, مجھے ویسے حاج صاحب اس سے تھوڑا مختلف نظر آ رہے ہیں. یہ میری اپنی رائے ہے. تو حاج صاحب تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ اپنی سوسائٹی کے مستقبل کے بارے میں کیا آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے, یا کیا آپ اسکیچ دیکھ رہے ہیں آنے والے کچھ 4 یا 5 سالوں کے دوران آپ اپنی سوسائٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور کہاں چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی سوسائٹی ہو؟ بہت اچھا ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب سوال کیا ہے عوام کی ویلفیئر کے لیے. دیکھیں کہ اگر میرا 2017 سے لے کے 2025 چل رہا ہے, 18 سے لے کے 18 سے باتیں شروع ہوئی تھی, 7 سال کے اندر آپ کو ایک آزادیہ چل گیا ہے کہ اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ لوگ گھر بن گئے ہیں. اور یہ ڈیولپمنٹ اب یہ بینک بن گیا ہے, ایک سوسائٹی ایک بینک بن گیا ہے کہ 28,000 گھر جو ہے نا, وہ اپنے 2 رشتہ دار کو اگر لاتا ہے تو 56,000 بن جاتا ہے. اگر 3 لاتا ہے تو وہ 1 لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے, 1.5 لاکھ ہو جاتی ہے. ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہ ایک آنے 2 سال کے اندر یہ سوسائٹی سپر ریٹ پہ جائے گی, کیونکہ بیریا کے سامنے ہے. اور اس کا جو ریٹ ہے وہ آپ کی پہنچ کے اندر ہے. اصل یہ آپ کی جنگ خود میں لڑ رہا ہوں. جو یہ آپ کی جنگ ہے نا کہ آپ کو پلاٹ مہنگا مل رہا تھا, آپ کسی سوسائٹی میں چلے جائیں, دنیا کے, پاکستان کی, لاہور کی کسی بھی سوسائٹی میں چلی جائیں, ہمارا پورے ڈسٹرکٹ لاہور سے بھی ہوتا ہے, اور پاکستان پوری پراپرٹی پاکستان تک چلتی ہے, اور ورلڈ پراپرٹی بھی چلتی ہے. ہماری ٹیم ہے, اس میں میں جائزہ لیتا رہتا ہوں. تو دیکھیں کہیں بھی اس ریٹ کا یہ پیکج کوئی نہیں دے گا, پہلے پوزیشن کوئی بھی نہیں دے گا. میرے سے پہلے ہزاروں اسکیمیں بنی ہیں جن کی پوزیشن آج تک نہیں ملی ہے. میں عام باہر بیٹھتا ہوں, سوسائٹی میں بیٹھتا ہوں, باہر دفتر میں بیٹھتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ آ جائیں میرے سے کچھ نہیں لینا, لے لیں پوزیشن پہلی ڈیولپمنٹ. اب آ جائیں اس کی ترقی. جو ترقی کی بات ہے وہ سب سے اہم یہ ہے کہ اس کے پیچھے رنگ روڈ ہے, اور یہ ڈسٹرکٹ لاہور کا رقبہ, اور اس کی اوسط ہے اب سے آج بھی 5 لاکھ روپے مرلہ ہے. دیکھیں اگر آپ نے 2 لاکھ روپے مرلہ خریدا ہے, گورنمنٹ کا ریٹ 5 لاکھ روپے, 3 لاکھ آج ہی آپ کو ڈیولپمنٹ مل گئی. اور پھر دوسرا یہ اہم 4 پہلو ہیں کہ ہم نے کبھی ڈیولپمنٹ نہیں لی. لوگ باقی سوسائٹیوں میں 8 لاکھ کی کنال کے حساب سے لیتے ہیں, 10 لاکھ کی کنال کے حساب ہم نہیں لیتے ہیں. دوسری سوسائٹیوں میں ایکسٹرا چارج لا لیتے ہیں, ہم نہیں لاتے. ہمیں یہ یاد ہے کہ جس آدمی کام آدمی سے ہم نے وعدہ کیا تھا, اللہ کو حاضر ناظر کر کے وعدہ کیا تھا, اس وعدے کو ہم نے توڑ نبھانا ہے. اور جب تک میرے سانسوں میں سانس ہے میں نے اس کو قائم رکھنا ہے اور دائم رکھنا ہے. اور یہ دیکھیں اگر رنگ روڈ پیچھے آ جاتا ہے, الیکٹریسٹی مکمل ہو جاتی, جس پہ ہم کھمبے آ گئے ہیں ماشاءاللہ. ملک شفیع صاحب نے بڑی تعاون کیا ہے, ملک انس صاحب ایم پی ہیں, انہوں نے بہت تعاون کیا ہے. ملک انس صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے سپورٹ کی. ملک شفیع صاحب کو کہا, ملک شفیع صاحب نے اور انہوں دونوں نے مل کے یہ کھمبے بھیجے ہیں, اور الیکٹریسٹی ہونے جا رہی ہے. ہماری الیکٹریسٹی اور کارپیٹنگ ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد اس کا نقشہ آپ آگے رکھ لیں,
اور نقشہ رکھ کے پھر دیکھیں کہ اس کے روڈ کیسے سیدھے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ اس کا ریٹ کیا ہے، اور پھر اس کا ریٹ تعین ہوگا۔ اور ریٹ دوسرا رہا بات، اب جو ریٹ اوپر نہیں جا رہا، یہ ایسے نہیں جا رہا کیونکہ میں آگے سے کسی کو ایڈوانس کے بغیر دیتا جا رہا ہوں، کسی کو ایڈوانس لے کے مکان دیتے جا رہا ہوں۔ اب جب آپ کو ایک عام آدمی کو ہر چیز مل رہی ہے تو پیچھے مہنگا تو نہیں خریدے گا، اسی لیے ریٹ اب اوپر نہیں جا رہا، کیونکہ میں آگے سیل پرچیز کری جا رہا ہوں، ڈیولپمنٹ کی جا رہا ہوں، آگے رقبہ لیا، اس کی کٹنگ کی اور لوگوں کو دے دیا، ڈلیوری دی۔ اب 22 لاکھ کا جو مکان ہے آپ دیکھیں، 1 بیڈ کا ایک گھر ہے، ٹائل پتھر لگا کے 5 مرلے کا جگہ مکان 22 لاکھ کا پورے ڈسٹرکٹ میں، پورے پاکستان میں نہیں ملے گا، اور وہ بھی نقدوں میں نہیں ملے گا، ہر قسطوں میں دے رہے ہیں 5 سال تک، اور پوزیشن پہلے دے رہے ہیں۔ یہ جو جنگ ہے ایک عام آدمی کی، اس کا لڑنا انسان کے لیے مضبوط ہونا ضروری ہے، وہ اللہ مجھے مضبوطی دیتا ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کا اللہ صلہ دے گا اگر آپ کی طرف سے ایک عام آدمی گھر مل جاتا ہے، کوئی آپ کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا کوئی معاملہ تھا، ہم اس کو حل کریں گے یار، تو بہت خوشی ہوئی۔ یہ آپ نے سوال اچھے کیے اور بہت اچھے کیے۔ دیکھیں ایک عام آدمی ڈیولپ ہوگا۔ جو مین 80 فٹ روڈ تھا، وہاں پہ ہم نے 20 لاکھ کا قسطوں پہ پلاٹ دیا تھا، جو آج 1 کروڑ 1.25 کروڑ کا سیل ہو رہا ہے 5 مہینے کا۔ جو پلاٹ ہم نے 6-7 کا دیا تھا، آج 10-15 کا سیل ہو رہا ہے، 20 کا سیل ہو رہا ہے، مختلف ریٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ڈیولپ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا روز دے گا کیونکہ یہ سارے غریب آدمی ہیں جن کی دعا لگتی ہے۔ بے شک۔ آئی صاحب ابھی آپ کے پاس بیٹھے بیٹھے ایک سوال آؤٹ آف دی باکس میرے ذہن میں آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کر لوں۔ آئی صاحب یہاں پہ اور بھی کافی اسکیمیں ہیں، بیریا ٹاؤن بھی ہے، اجمیر بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، جوبلی ٹاؤن وغیرہ، بہت ساری اسکیمیں ہیں۔ ایک کویشچن ہے میرے ذہن میں، وہ یہ کہ ہم لوگ پلاٹ تو دے رہے ہیں سب کو، اب ماشاء اللہ جتنی چونک کی آبادی ہے غالباً اس سے زیادہ تھیم پارک کی آبادی ہو گئی ہوئی ہے۔ کویشچن میرا یہ ہے کہ بھائی صاحب جب آپ کے پلاٹوں میں رہنے والے کم سے کم ایک بندے کے نام پہ پلاٹ ہوتا ہے، گھر میں رہنے والے 5-6 افراد بھی ہو سکتے ہیں، جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کا جنازہ جہاں سے یہ آئے وہاں پہ جاتا ہے، یا آپ اپنے اسکیم کے اندر کوئی قبرستان بھی بنانے کا سوچتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا۔ نہیں، قبرستان موقع پہ ہے، اسکیم بننے سے پہلے میں نے بنا لیا تھا۔ ویری گڈ۔ 26 کنال کا قبرستان میں، جس میں قبریں بنی ہوئی ہیں، اور ڈیلی وہاں پہ جنازہ ہوتا ہے، کوئی آ جاتا ہے، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، یہ نہیں کہ سوسائٹی کے، اللہ کے دوسرے قبرستان میں ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی لاش چلی جائے یا کوئی چلا جائے دفنانے کے لیے، وہ دفنانے نہیں دیتے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ 3 قبرستان میں نے 26 کنال کے چھوڑے ہوئے ہیں، اور دیکھیں یہ پہلی سوسائٹی ہے جہاں پہ چرچ دیا کرسچن برادری قبرستان دیے، مسلمانوں کو 18-22 مسجد ہے، قاری صاحبان ہیں، 3 ٹائم 4 ٹائم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور 5 نمازیں پڑھاتے ہیں، اس کے لیے پارکنگ ہے، مسجد ہے، سارا معاملہ ہے۔ اور جو اہم سوال آپ نے کیا ہے، قبرستان کے بغیر تو سٹی ہے ہی نہیں۔ پھر آپ کے لیے پورا پاکستان ایک انسانیت ہے نہیں، باہر سے آدمی آیا اس نے دفنانا، ہم کہتے دفنائیں، وہ کہتے یہ کیسا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، انسان ہیں، آپ کی انسانیت پہلے۔ ایسے ہی ہمارا ہاسپٹل ہے، اس میں سے 600-700 آدمی ڈیلی کا آؤٹ ڈور دوائیں لیتے ہیں، جو 0 پوائنٹ فری پہ ہے، جس کا 1 روپیہ بھی چارج نہیں لیا جاتا، ہوم ڈلیوری فری ہے، وہاں پہ لیبر روم ہے، لیڈیز کی ڈلیوری فری ہے، دوائیں فری ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ عکاسی کرتی ہیں کہ ایک ہم انسان کو اہمیت دیتے ہیں، پاکستان کو اہمیت دیتے ہیں، نہ کہ ایک اپنی سوسائٹی کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارا ذہن تنگ نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے وسیع ذہن رکھا ہوا ہے کہ باہر سے بھی کوئی آدمی، آپ DH سے آ کے لوگ ڈلیوری کراتے ہیں، وہاں پہ فیس 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگوں نے جو کاروبار بنایا اس کو کم کر کے، یہ ڈاکٹر صاحب ہم سپورٹ کر رہے ہیں، آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ہم فری ڈلیوری دے رہے ہیں، یہ چیز عکاسی کرتی ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ آئی صاحب کے سوالات کافی ہیں اور ان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہی ہمیں ٹائم دیا ہے۔